اسی لیے حسن میاں نے لکھا ہے کہ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ ہم اس 14ویں صدی میں اسی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اور خدا سے دعا کرو کہ بنے رہیں، کہ ہم پیچھے پلٹ کر لوگوں کو اسی پچھلے دین پر اور پچھلے عقیدے پر لوگوں کو بلاتے ہیں، تاکہ آج جو عقیدے کی نیا الحاد و بے دینی کے طوفان میں ڈگمگ کر رہی ہے، یہ ڈوبنے نہ پائے اور خیریت کے ساتھ ساحل پر پہنچ جائے۔ اب میرے عزیز صوفی عبدالحمید اسماعیل سے سنیے، نواز دیجیے ہم کو بھی کچھ غریب نواز۔ سیدوں کے گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا، لوگوں نے اسے معین الدین کہہ کر پکارا۔ جب آپ کی عمر صرف 15 سال کی ہوئی تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والد کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد والدہ ماجدہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عالم میں جبکہ بڑے بڑے انسانوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، پیٹ کا تقاضا اور پیٹ بھرنے کے جو مسائل ہیں یہ ایسے ہیں کہ بڑے بڑے مضبوط آدمی بھی اس راستے میں پھسل جاتے ہیں، لیکن آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ بیچا، باغ کا بھی کچھ کام کیا۔ اس زمانے میں آٹا پیسنے کی جو پنچکی تھی، جو چکی اور مشین پانی سے چلتی تھی، اس میں بھی کچھ آپ نے کام کیا، باغوں کی آپ نے کی، ویجیٹیبل کو آپ نے پلانٹ بھی کیا، اس کے اوپر کچھ گزر اوقات بھی کیا۔ ایک ولی کامل کو ان تمام مرحلوں سے گزرنا پڑا، اور اس کے بعد کہاں پہنچے؟ سمرقند۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ابتدا یہ کی کہ سب سے پہلے آپ نے حفظ قرآن کیا۔ 16 سال کے بعد حفظ قرآن اور تحصیل علم اس میں مصروف رہے۔ حفظ قرآن اور تحصیل علم کے بعد خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پیر کی تلاش میں نکلے۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت کے بغیر طریقت کا دعویٰ جھوٹا ہے، شریعت میں پختگی کے بغیر طریقت پر چلنے کی جو بات ہے وہ غلط ہے۔ کیوں کہ مپندار سعدی کے راہ صفا، تمام رفت جز در پہ مصطفیٰ۔ صفائی کا راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے نہیں حاصل ہو سکتا۔ خواجہ صاحب نے ہمیں یہ بتایا، ہمارے بزرگوں نے اسی کی تعلیم دی، اور اللہ سے دعا کرو کہ ہم لوگ بھی اسی پر قائم ہیں۔ اور نغمے محبت ایک عرصے سے موریشس کی وادی میں گونج رہا ہے۔ ان آوازوں کو
یہ کہہ کر نہیں ٹھکرایا جا سکتا کہ یہ آواز صرف گانے کی ہے یا کچھ شعر پڑھنے کی ہے۔ یہ آواز گانے اور صرف پڑھنے کی نہیں ہے، بلکہ سب پوچھو تو یہ آواز اس ایمان اور عقیدت کی ہے جو ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اپنا مقام پیدا کر چکی ہے۔ ہماری محبت اور عقیدت کی آواز ہے، اور ہم اس آواز کے ساتھ اپنی محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اولیاء کاملین کی کرامت ہے، اور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکومت ہے کہ آج کے ہندوستان میں بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تعلیم دین حاصل کرنے کے بعد، حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد پھر سفر کے لیے اور پیر کی تلاش کے لیے روانہ۔ اندازہ کیجئے کہ 16 برس کی عمر سے لے کر اور 32 سال کی عمر تک علم دین آپ حاصل کرتے رہے، یعنی 16 سال کا قیمتی وقت آپ نے دینی علم کو حاصل کرنے میں صرف فرمایا۔ دوستو، جس ذات کو ہندوستان میں پہنچ کر محمد الرسول اللہ کے دین کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھنا تھا، اس کے لیے تیاری کی بھی تو ضرورت تھی۔ آپ اندازہ کیجئے، اور اے نوجوانوں، تم اپنی نوجوانی کو دیکھو کہ ہمارے نوجوانوں کے کیا کام ہوتے ہیں۔ 15 سال سے جوانی یقیناً شروع ہو جاتی ہے، اور 32 سال تک کی عمر، یعنی 15 سے 30 سال تک کی عمر، یہ جوانی کے جوش کا، ہیجان کا زمانہ ہوتا ہے۔ لیکن خواجہ صاحب نے پوری کی پوری جوانی اپنے نانا جان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دینی علم کو حاصل کرنے میں آپ نے صرف کر دی۔ اللہ اکبر! 32 سال کی عمر میں جب آپ نے علم دین حاصل کر لیا، تو اس کے بعد پھر یہی معین الدین حسن سمرقند و بخارا چھوڑ کر کے اور آپ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، کیونکہ نانا جان کی خدمت میں حاضری بھی تو ضروری تھی، اور حاضر ہوئے، اور 3 سال تک آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور 3 سال تک آپ نے درس حدیث دیا۔ معلوم یہ ہوا میرے دوستو کہ طریقت کا کوچا ایک ایسا آسان کوچا نہیں، ایک ایسی آسان اسٹریٹ نہیں، ایسا آسان روڈ نہیں کہ جو ہر آدمی اس پر سے گزر جائے۔ اس پر گزرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے مدینہ طیبہ میں 3 سال آپ نے درس دیے۔ سمجھ لیجیے کہ 35 سال آپ کے اس طرح بسر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ پیر کی تلاش میں نکلے۔ اندازہ کیجیے آج کا جو ایجوکیشن پیریڈ ہے، اور آج کی اس عقلی دنیا میں اور اس مینٹل پاور کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ چند کتابوں کے پڑھ لینے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب نہ بزرگان دین کی ضرورت ہے اور
ضرورت ہے. لیکن یہاں دیکھیے کہ 35 سال کوئی کمی نہیں سب کچھ حاصل کرنے کے بعد، مگر اب بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی مرد کامل ہو جس مرد کامل کے ذریعے سے مرتبہ کمال تک خواجہ صاحب پہنچ جائیں. پیر کی تلاش میں نکلے. آپ بغداد مقدس حاصل ہوئے. جس زمانے میں آپ بغداد پہنچے یہ وہ زمانہ تھا کہ میرے اور آپ کے آقا حضور غوثنا العظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو چکا تھا. تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا انتقال کو. آپ بغداد آئے اور وہاں خواجہ عثمان ہارونی یا ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ نے بیعت کی. یعنی اس طرح ایک دریا جو پوری تیزی کے ساتھ بہ رہا تھا وہ دریا سمندر میں جا کر گم ہو گیا. میرے دوستو، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے علم دین حاصل کرنے کی اور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے طریقے پر چلنے کی. منقبت خالی کا مبارک سلسلہ جاری ہے. اب آپ کے سامنے حاجی عبد الرحمن خدا بخش آ رہے ہیں. وہ عرض کریں گے یا خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند غریب نواز، یا واقف راز خفی و جلی سلطان الہند غریب نواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کے ساتھ درود پڑھیے ایک بار. اس زمین پر اللہ کے نیک بندوں کا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے اللہ والوں کے آستانے پر حاضر ہوتے رہے ہیں. تاریخ اس کو نہیں جھٹلا سکتی کہ اجمیر مقدس کی پہاڑیوں کے بیچ میں جو مرد کامل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے آرام فرما ہیں، ان کی بارگاہ میں شہنشاہوں نے بھی حاضری دی ہے. عمراء، غرباء، فقراء، علماء، محدثین
کاملی سب حاضر ہوئے. مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کا حال تو یہ تھا کہ ہر بادشاہ اکبر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر اور بعد میں جو دوسرے بادشاہ ہوئے بہادر شاہ ظفر تک